بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا، فوری اللہ کی غیبی مدد پہنچ جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی 90 کروڑ کی حاجت فوری پوری ہو جائے گی۔ جب کبھی زندگی سے آپ لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی قسم یہ وہ وظیفہ، وہ تسبیح آپ لوگوں کو آج بتانے لگا ہوں، رات کو پڑھ لو یا عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو۔ اپنی زندگی میں صرف ایک رات کو بھی پڑھ لو تو کافی ہے۔ اگر چاہو تو آپ لوگ روزانہ رات کو بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، لیکن عمل ایک رات کا ہے۔ ایک رات بھی پڑھ لو گے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ وہ میرے بہن بھائی جو چاروں طرف سے مشکلوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کو ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جیب میں گھر میں بالکل پیسہ ختم ہو چکا ہے، بالکل وہ کنگال ہو چکے ہیں، بالکل وہ غربت کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ لوگوں کی زندگیوں میں پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ رات کو جو بھائی بہن اس وظیفے کو پڑھ کے سو جاتا ہے اور صبح اٹھتے ہی جتنی بڑی حاجت ہوتی ہے، اس کی یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگتا ہے صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ وہ اس کو مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج وہ آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، رات کے وقت کا۔ یہ وظیفہ وہ میری بہنیں اور وہ میرے پیارے بھائی بھی لازمی پڑھیں جو بالکل قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک رات کو وظیفہ پڑھیں اور صبح ان کے جو ہے وہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، دنیا کے جس کونے، جس ملک، جس گاؤں بستی میں موجود ہو، یہ ویڈیو آپ لوگ بالکل اچھی طرح دیکھ لو، نوٹ کر لو، اور جب رات کا وقت ہو آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، جب عشاء کی نماز پڑھ لی جائے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے مطلب عشاء اور فجر کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں آپ کو یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جب پڑھنے لگیں تو کوشش کرنا خاموشی سے، سکون سے ایک طرف بیٹھ جائیں، کسی سے فالتو بات چیت ہرگز نہ کریں۔ خاموشی سے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، بالکل چپ چاپ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں، یہ وظیفہ سمجھ لیں، یہ وظیفہ وہ میرے بھائی بہن لازمی پڑھ لیں جو بالکل جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہو۔ تو رات کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور چاہو تو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ فوراً بھی پڑھ سکتے ہو۔ میری بہنیں بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں اور میرے بھائی بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ اب میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، وظیفہ سمجھ لیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اسلامک وظائف پیڈیا کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا میں دل سے شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس سے ہماری روزانہ کی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے۔ اب پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، رات کے وقت کا یہ مجرب وظیفہ سمجھ لیں۔ رات کو جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ لوگ تنہائی میں کوشش کرنا، اپنے تمام کاموں سے جب فارغ ہو جائیں تو سکون سے بیٹھ جائیں۔ 1 منٹ آپ کو اس وظیفے کے لیے نکال لینا ہے۔ 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ جو میرے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ تو رات کے وقت جب سکون سے، اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، رات کی کہیں پہ ڈیوٹی ہے، گھر میں آپ کو بالکل وقت نہیں ملتا،
رات کو بھی تو آپ لوگ جو ہے وہ جہاں پر موجود ہو، آفس میں، دکان میں، جاب پر، جہاں آپ کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ڈیوٹی ہو، تو وہاں پر بھی آپ کو رات کو سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جب وظیفہ پڑھنے لگے تو اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کو پڑھائی میں جو پڑھنا ہے وہ پہلے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 مرتبہ عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ کو پہلا کلمہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، 3 مرتبہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھ لیا۔ یہ پورا عمل 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے یہ پورا ایک عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ سب سے پہلے جو آپ کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ 2 وظائف ملا کے آپ کو پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا رحمان، 1 ہو گیا۔ دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، یہ 2 ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان، 3 مرتبہ 3 ٹائم یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ کمپلیٹ کر لیں، تعداد کم یا زیادہ نہ ہو، اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، یا قیوم۔ یہ سیکنڈ نمبر پر آج کے عمل میں اس وظیفے کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یا قیوم کا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے، یا قیوم یا قیوم یا قیوم۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ جو سیکنڈ نمبر پر ہے، جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ 11 مرتبہ یا قیوم کا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کو شروع سے اپنی سکرین پہ دکھ رہا ہے، اور آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کے عمل میں یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ یہ وظیفہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یا واحدو پڑھا 1 دفعہ ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں، یا واحدو 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، یا واحدو۔ آخری نمبر پر جو وظیفہ یا واحدو کا آپ لوگوں کو میں نے شاید 2-3 مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور آخر میں کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ یا واحدو کا آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور آخر میں آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں،
آپ کو فوراً سے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے آپ کو خوب دعا مانگنی ہے۔ جتنی پریشانیاں ہو ان کے لیے اللہ پاک سے آپ لوگ خوب دعا مانگیے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ رات کو آپ نے اگر یہ وظیفہ کیا ہے تو کوئی بھی آپ لوگ فضول کاموں میں نہ لگے، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ سو جائیے گا۔ اس عمل کو ایک رات ہی آپ کو کرنا ہے، چاہے تو روزانہ رات کو بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن لوگوں کو ایک رات کے عمل سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ آپ بھی اللہ پاک پہ کامل یقین رکھ کے یہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ صبح تک آپ کی بھی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔